السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، جب ہم کسی ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اکانومی جو ہے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے، اور اسی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ بزنس کمیونٹی کو دوسرے لفظوں میں ہم بیک بون کہتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ جو آج ہمارے ریئل پاکستانی وہ بیک بون ہی ہے، ان کا جو تعلق ہے بڑا اسٹرانگ رہا ہے بزنس کے حوالے سے، کیونکہ ان کے فادر بھی نون بزنس مین تھے، وہ کاٹی کے فاؤنڈر بھی رہ چکے ہیں، اور خود بھی ابھی یہ کاٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، جسے ہم کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری کہتے ہیں، اور یہ اپنی کمیونٹی بزنس کمیونٹی کی آواز بھی ہے۔ تو آئیے اپنے ریئل پاکستانی فراز الرحمان صاحب سے ملتے ہیں۔ جی ناظرین، کاٹی کے پریزیڈنٹ اور ہمارے ریئل پاکستانی فراز الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم فراز صاحب، کیسے؟ وعلیکم السلام۔ فراز صاحب، جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے وہ ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے، تو مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ بیک بون کتنی مضبوط ہے؟ بیک بون جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے؟ بیک بون فی الحال تو بہت کمزور ہے، کیونکہ لیکن پھر بھی کھڑی ہوئی ہے مت سے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہمیشہ بزنس کمیونٹی کا رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ دیکھیں جابس جو ہیں وہ گورنمنٹ نہیں دیتی ہے، جابس جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے۔ گورنمنٹ کا کام ہے پالیسیز دینا، کنسسٹنسی کے ساتھ وہ پالیسیز کام کریں، تاکہ بزنس مین اس سے جو ہے وہ 8 سال 10 سال کی ایک اس کا دماغ بنا ہوا ہو کہ جی وہ کنسسٹنسی کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہو۔ تو ہماری یہاں جو سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ اکنامی کو بہتر کرنے کے لیے جو بزنس مین کا کردار ہے اس کو صحیح طریقے سے لیا نہیں جا رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیکن یہاں پہ سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، کیونکہ اس کے کردار کو اس طرح سے نہیں لیا جا رہا، لیکن آپ اسی بزنس کمیونٹی کی آواز بھی ہیں، جو ان کے مسئلے مسائل ہیں، obvious سی بات ہے آپ کی اتنی اسٹرانگ ایسوسیشن ہے، تو وہاں پہ ہوتا ہے نا کہ لیڈر کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، تو آپ کی بھی کمیونٹی یقیناً آپ کی طرف دیکھتی ہوگی، اور کیونکہ آپ کو ماشاءاللہ سے 1 سال بھی ہو چکا ہے، تو آپ یہ بتائیں فراز صاحب، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کی بڑی اچھی پرفارمنس رہی 1 سال میں، کون کون سے ایسے اقدامات تھے جو آپ نے اپنی ایسوسیشن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیے، اور آپ کے پاس 1 سال مزید اور ہے اپنے کام کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا، اور دیکھیں جب کبھی بھی آدمی کسی پبلک ادارے کے اندر آتا ہے نا تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمارے یہاں تو یہاں کوئی سیلری نہیں ہے، کوئی انسینٹیوز نہیں ہے، تو ہمیں خود ہی ارن کرنا ہوتا ہے، CSR کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی ادارے کی سرپرستی لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے کتنے بنے۔ کچھ لوگ بنے ہوتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، اور کچھ ذاتی زندگی اور کچھ ذاتی فیملی تک محدود رہتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ کے کچھ مشن اور کچھ ویژن ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے جو ہے جب آنا ہے تو کچھ ہٹ کے کرتا ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے آ کے اپنے ممبرز کو سارے ممبرز کو میں نے اپنا نمبر سرکولیٹ کیا، جو ہے نارملی یہاں کی پریکٹس نہیں تھی، جو میں نے سب سے پہلے سرکولیٹ کیا۔ میں سارے ممبرز کو لیٹر لکھا، انہیں ویلکم کیا، انہیں اینی ٹائم بلایا کہ جی آپ آئیں، چائے پئیں، اپنے مسائل ہمیں بتائیں۔ تو اس کے علاوہ میں نے ہر ایشو پہ آواز ریز کی، جن ایشوز پہ بھی ہمیں ریز کرنی تھی، چاہے وہ پیٹرولیم کی پرائسز ہو، الیکٹرک کی پرائسز ہوں، تو زیادہ تر چیزیں یہی ہوتی ہے کہ ہم میڈیا کے ذریعے ہی اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور اس میں میڈیا کا ہمیشہ بڑا پازیٹیو کردار ہمارے ساتھ رہا ہے، اور الحمدللہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہر اس چیز پہ جس پہ جو ہے وہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے ہم آواز اٹھائیں، اور ہر اس پازیٹیو عمل کو جو گورنمنٹ نے کیا اس کے اوپر ہم ان کا بھرپور سپورٹ کا اعلان کریں۔ تو یہ تو ہو جاتا ہے ایک نارمل سینیریو کی جو تقریباً سارے لوگ کرتے ہیں۔ اب آپ آ جائیں کہ جی علاقہ کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری 1970 میں اس کا وجود میں آئے، اور میرے والد صاحب حاجی فضل الرحمان اس کے بانی صدر تھے۔ جب حاجی فضل الرحمان صاحب نے جب رکھا تھا تو یہاں ایک سنگل روڈ تھی، اور اس زمانے میں یہ کوئی ڈیم نہیں بنے ہوئے تھے۔ جب سیلاب آیا، یہ ہے 1970 میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، مور دین 52 ایئرز ہو گئے کاٹی کو دیکھیں اب علاقہ اس ایسوسی ایشن کی وجہ سے کافی ڈیولپڈ ہے۔ جی، یہ علاقہ ایز کمپیئر ٹو ادر علاقے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں ان کے بنسبت، حالانکہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اپنی مدد آپ کے تحت کورنگی انڈسٹریل ایریا نے، کورنگی ایسوسی ایشن نے اپنی مدد آپ کے تحت ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے ممبرانس کے لیے وہ کہیں نہ کہیں خدمت کرتے رہیں۔ اور ابھی حال ہی میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو سب سے بڑا اچیومنٹ ہے، آپ کو پچھلے دنوں یاد ہوگا سیلاب کا بڑا سلسلہ تھا اور مونسون کی بارشوں کے حوالے سے، تو یہ واحد سال ہوگا جس کے اندر لوگ جو ہے وہ پانی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوئے،
کیونکہ ہم نے نالے کی صفائی تک اپنی مدد آپ کے تحت کرانا شروع کر دی. جب ہم شروع کیا تو گورنمنٹ کو بھی احساس ہوا کہ یہ کہنے لگے کہ یار یہ خود ہی اتر گیا ویسے ہے. نالے صاف کرانے پہ آپ کو سیاست میں تو نہیں آفر ہے کہ آ جائیں آپ بھی ہاں جو الیکشن کنٹیسٹ کر لیں؟ اکثر میرے دوست جو ہے وہ ایک اورنج کلر کی جیکٹ ہوتی تھی, اس میں یہاں کاٹی کا لوگو ہوتا تھا, اور میں جو ہے وہ سروے کر رہا ہوتا تھا. تو اکثر دوست کہتے تھے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے میئر تم ہو کراچی کے. تو خیر بات یہ ہے کہ نہ میرا ارادہ ہے میئر کراچی ہونے کا, اور نہ میں, ظاہر ہے میں بزنس مین ہوں, اور بزنس مین کے حساب سے میں یہ ان کا دکھ سمجھ سکتا ہوں, ان کا درد سمجھ سکتا ہوں. اور ڈیفینیٹلی میں یہاں آیا ہوں تو سرو کرنے آیا ہوں, تو ظاہر ہے کہ میں اپنی فیملی کمپرومائز کرتا ہوں. میں بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا, اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح سے اوکیزن کو نہیں مینیج کر پاتا. تو اب میرے پاس ایک پرائمری ڈیوٹی ہے, اس ڈیوٹی کو میں نے پرفارم کرنا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں میں, مہران ٹاؤن کے ایشوز تھے جن کو ہم نے ہائی لائٹ کیا, بجلی کے ایشوز, پانی کے ایشوز, اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کے جہاں جہاں معاملات تھے ان کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. ہائی لائٹ ہونے کے بعد وہ سالو ہی ہوئے؟ نہیں, ہائی لائٹ کیا پلس سالو کیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور وہ ابھی تک یعنی ان میں سے کچھ ایشوز میں ہمیں گورنمنٹ نے ساتھ دیا, اور کچھ ایشوز جو کچھ ویری ریئر ایشوز کے اندر ہمیں انہوں نے ساتھ دیا. تو ایک دفعہ علی زیدی صاحب جو ہے وہ ہمارے دوست بھی ہیں, ڈی سی کورنگی ہوتے تھے, اب وہ اپ گریڈ ہو گئے ماشاءاللہ, چلے گئے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ میں. تو علی زیدی سے میری بات ہو رہی تھی, میں نے کہا دیکھیں علی بھائی, جو نالا میں نے صاف کروایا تھا وہ دیکھ لیں, اور جو تو آپ نے کہا صاف کروایا تھا وہ دیکھ لیں, وہاں سے پانی نکل رہا ہے, یہاں سے نہیں نکل رہا. تو الحمدللہ ہماری جو سندھ حکومت کے ساتھ بھی ہماری بڑی اچھی انٹریکشن رہی, اور اس کے اندر مرتضیٰ وہاب ہوں, چاہے وہ دوسرے بلدیاتی منسٹر جو تھے, انہوں نے بھی بہت اچھا ہمیں سپورٹ کیا, کوشش کی, ہماری وائس پہنچتی تھی وہاں تک. مگر بات یہ کہ ہمیشہ جو ہے وہ جو میں نے دیکھا کہ جی وسائل کے نہ ہونے کا رونا چلتا رہا یہاں پہ. ابھی بھی نئے چیئرمنز آ گئے ہیں, لانڈی کا چیئرمین, ابھی بھی جو ڈویژن کیا ہے اس ڈویژن سے بھی مجھے اعتراض ہے کہ اب ڈویژن آپ نے ایسا کر دیا ہے کہ 40% حصہ شاہ فیصل کی طرف کر دیا, 40% جو ہے وہ کورنگی کی طرف, اور 20% آپ نے ہماری انڈسٹری کو ڈیوائڈ کر دیا لانڈی کے اندر. تو اس کو تھوڑا کمپلیٹ ہونے دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اب رفٹ ہو گیا, اب 3 ادارے جو ہے ان کو ہمیں ایک ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. شاہ فیصل ٹاؤن کو الگ سنبھالنا پڑے گا, کورنگی ٹاؤن کو الگ سنبھالنا پڑے گا, اور لانڈی ٹاؤن کو الگ سنبھالنا پڑے گا. تو یہ ہمارے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہیکٹک جاب ہو جائے گی. تو لہٰذا ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے, مگر جو ابھی تک سننے میں آ رہا ہے, اور جس طرح سے چیئرمین صاحب سے لاسٹ بات ہوئی ہے, 2 چیئرمین تھے, دونوں سے میری جو بات ہوئی ہے, تو اس حساب سے تو یہی چیزیں سامنے آ رہی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اور انڈسٹریل ایریے کے لیے ایک پراپر ڈیڈیکیٹڈ ٹاؤن چیئرمین ہونا چاہیے, جس ٹاؤن چیئرمین کے تحت ہی آگے سے چیزیں چلیں. کیونکہ اس ٹاؤن چیئرمین کو یہ پرابلم نہیں ہو کہ جی اس نے یہاں ریزیڈینشیل ایریے کا فلاں کام کرائے گا تو اسے ووٹ ملے گا, انڈسٹریل ایریے کا کام کرائے گا تو اسے ووٹ نہیں ملے گا, مگر انڈسٹریل ایریے کا کام چلائے گا تو ملک چلے گا. میں یہی اسی سوال پہ کر رہی تھی کہ کتنی یہ امپورٹنس ہے اس ایریے کی, کیونکہ اکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ علاقہ, یہ انڈسٹریل ایریا ترقی کرے گا تو وہی ملک چلے گا. یہ آپ نے میرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے. میں یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گی, ماشاءاللہ سے آپ بڑی اسٹرانگ ایسوسیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں, لیکن آپ کو کیا ایسی ضرورت فیل ہوئی کہ آپ نے پاکستان بزنس گروپ فورم کی بھی, جو ہے آپ اس کے بھی فاؤنڈر ہیں, وہاں پہ آپ نے اس کو بھی لانچ کیا, اور اس کو بھی اب آپ دیکھتے ہیں. پاکستان بزنس گروپ آرگنائزیشن ہماری ایک آرگنائزیشن ہے جسے آج سے 2 سال پہلے 27 یا 13 رمضان کے غالباً 27 تھی یا 13 رمضان, تو یہ میرے دل میں آیا, میں سوشلائز ہوا, روٹری دیکھی اور دوسری آرگنائزیشنز دیکھیں جن میں لوگ کلب ہوتے تھے, ایک ساتھ بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے, بٹ یہ سمجھ لیں کہ کوئی اس کا رزلٹ نہیں نکلتا تھا. تو میں نے جو ہے وہ اس کے اندر دیکھا کہ, اور جو ہمارے اس قسم کے جو بچے تھے کہ جن کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جو ہر کوئی تو کورنگی ایسوسیشن کا صدر نہیں بن سکتا نا. تو اب بات یہ ہے کہ ہر کوئی سائٹ ایسوسیشن کا صدر نہیں بنتا. سائٹ ایسوسیشن کا صدر بھی اگر بننا ہے تو آپ کو 50-60 سال کی عمر میں جا کے بنیں گے. کراچی چیمبر کے صدر بھی اگر آپ بنیں گے یا کسی پوسٹ پہ آپ جائیں گے تو جاتے جاتے آپ کو 40 ہو جائیں گے, اور پریزیڈنٹ بنتے بنتے 70-78 سال کی آپ کی عمر ہو جاتی ہے. تو یہ جو کلچر ہے, اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے, اور دیکھیں جو ہمارا آج کا جو یوتھ ہے
اس کی محرومی کو دور کرنے کے لیے اس کو بھی پلیٹ فارم چاہیے تھا. اور پلس یہ کہ اس کو یہ بھی چیزیں میں نے فوکس کرنی تھیں اس کے اوپر کہ جی ان کو تربیت ملے تاکہ وہ بزنس مین بنے, انٹرپرینور بنے. آپ تربیت دیکھیں, ہمیں تو جدی پشتی تربیت مل گئی گھر سے کہ جی ہم کاروباری گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مچھلی کے بچے تھے تو ہمیں پانی میں تیرنا آ گیا. مگر بہت سارے بچے جو اس پیٹرنیج سے کہ مطلب حامی نہیں ہے, ان کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. وہ انکم ٹیکس کو ابھی میں ایک تھوڑے دن پہلے میں نے اپنا یوتھ اسی پاکستان بزنس گروپ کا یوتھ ونگ لانچ کیا. پورے پاکستان میں کہیں پر بھی ہوں گے وہ؟ یس, پورے پاکستان میں. اس کا پوری دنیا کے پاکستانیوں کو, اب میں ایک ویژن بتا دوں, ون نیشن ون جو ہے وہ پلیٹ فارم, یہ اس کا ویژن ہے. بات یہ ہے کہ چاہے امریکہ میں ہو, چاہے یو ایس اے میں ہو, چاہے کینیڈا میں ہو, چاہے تھائی لینڈ میں ہو, چاہے یورپ میں ہو, کسی بھی علاقے میں آپ موجود ہوں آپ پی وی جی کے ممبر بن سکتے ہیں. ہم نے ابھی تک 5 چیپٹرز لانچ کر دیے ہیں, یو کے چیپٹر, کینیڈا چیپٹر, یو ای چیپٹر, ساؤتھ افریقہ چیپٹر, اور اس کے علاوہ جو ہے گوادر اور پنجاب بھی ہم لانچ کر چکے ہیں. مقصد یہ ہے کہ تمام بزنس کمیونٹی کو ایک جگہ پہ انگیج کرنا. اب جب ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نیٹ ورکنگ از اے نیٹ ورتھ, تو بہت سارے جو ہے وہ بزنس کی ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں, اور وہ جو بزنس کی ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے آپ کی قوم کی بہتری کی طرف بات کی جاتی ہے. تو ہماری صرف ایک شرط ہے, آپ کو پیٹریوٹک ہونا لازم ہے. آپ ہمارے ممبر بننا چاہتے ہیں, آپ پیٹریوٹک ہونے چاہیے. آپ جو ہے وہ ایتھنک بات, کس طرح سے, کون سا ایسا ہوگا کرائٹیریا, کیسے, کون سا ایسا اسکیل ہوگا جس سے آپ ناپ سکتے ہیں؟ مطلب مجھے تھوڑا سا اس بارے میں آپ جاننا ہے, کیسے کر سکیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک لیگیسی تھی والد صاحب کی نا, تو میرے بھی اندر ایک چیز تھی کہ جی میں اس کو بنا دوں گا. پتہ نہیں کیوں مطلب لوگ سمجھتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا کر نہیں سکتا, مگر ایک یقین ہوتا ہے. اس یقین کی وجہ سے میں نے جب اس پہ کام شروع کیا تو سب سے پہلے مجھے جو ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹیز آئیں. میرے اپنے ہی دوست میرے خلاف ہو گئے. میرے اپنے لوگ جن کو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا اس کا پارٹ بنیں گے, وہ میرے پارٹ نہیں بنے. ٹھیک ہے نا, وہ پولیٹیکل اس کے ایشوز تھے یا جو بھی ان کے ایشوز تھے. تو پھر اس کے بعد جب مجھے مشکلات آنا شروع ہوئیں تو ظاہر ہے کہ پھر کچھ لوگ, ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ ہر چیز آسان ہوگی, تو آٹومیٹکلی میں نے اس کا جو نام رکھا وہی رکھا پاکستان. ٹھیک ہے نا, اور میں نے جو اس کا موٹو رکھا وہ یہ لکھا کہ جی اس میں نو پالیٹکس, نو ریلیجیس ایتھنک ایشوز, نو فلاں چیز, نو فلاں چیز, نو فلاں چیز. اور میں بغیر کسی مارجن دیے یا بغیر کسی وارننگ دیے اس بندے کو اب گروپ سے ریموو کر دیتا ہوں اور اس کی ممبرشپ کینسل کر دیتا ہوں. جو شخص بھی اینٹی اسلام یا اینٹی پاکستان بات کرے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دیکھیں یہی سب سے بڑا معمہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بیسکلی یوٹیلائز ہو رہی ہے کن لوگوں کے سیاسی تنظیموں کے حوالے سے. آئی ایگری. ٹھیک ہے, لیکن فراز صاحب ابھی تک کتنے یوتھ میں سے کتنے لوگ کنیکٹ ہو چکے ہیں اس فورم کے ساتھ, اور آپ اس کی کس طرح سے, اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے یوتھ ہی ہمارا فیوچر بھی ہے, یہ بہت زبردست قدم ہے کیونکہ وہ ان کو پلیٹ فارم چاہیے ہوتے ہیں, ان کو اپرچونیٹی چاہیے ہوتی ہے, اور کبھی کبھار ڈائریکشن بھی چاہیے ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ ابھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ایسوسیٹ ہو چکے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہوتا جائے گا؟ یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر سارے چیپٹرز کو میں ملاؤں تو 1200 کے قریب ابھی ممبرز ہیں ہمارے ایگزیکٹو. اور ویسے اگر آپ اوور آل دیکھیں تو 5000 کے قریب لوگ کنیکٹ ہو چکے ہیں آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس میں جو ہے وہ ہمارا یوتھ ونگ جو ہے وہ ابھی اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوا ہے, اس پہ ابھی کمپین چل رہی ہے ہماری, کمپین اس پہ چلے گی. اس کا بیسک مقصد یہ ہوگا کہ یونیورسٹیز کے وہ بچے بچیاں جو آئیڈیاز لے کے پھر رہے ہیں, وہ آئیڈیاز جو ہے وہ ہم ان کو ان کی نمائش کرائیں, وہاں جائیں گے موٹیویٹ کریں. میں نہیں جاؤں گا, میری ٹیم دیکھیں جہاں آپ کی ٹیم ہوگی اس کا مطلب آپ وہیں پر ہیں. یس آف کورس. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ لے لیں دوسری وومن ونگ ہم نے بنایا ہوا ہے. وومن ونگ کے اندر ہمارے پاس 500 سے زیادہ خواتین جوڑی ہوئی ہیں جو اپنے ڈومیسٹک ایشوز تک لے کے میرے پاس پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. تو بہت سارے ایشوز ہیں. ہمیں دیکھیں ہر کسی کو نا مینٹورشپ چاہیے ہوتی ہے. چاہے ایک نیا انٹرپرینور ہو, اس کو اگر آپ 2 باتیں کام کی بتاتے ہیں وہ اس کی زندگی سنوار دیتی ہے. تو آپ کا مینٹور کون ہے پھر؟ میرا مینٹور کون ہے؟ یہ مشکل سوال کرتے ہیں. میرا مینٹور جو ہے نا وہ خیر کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے مینٹور جو ہے وہ ایس ایم منیف صاحب تھے, اور اکثر لوگ جو ہے وہ
چلتے ہیں کہ جی کس طرح سے چلنا ہے یا کیا ہے، اور وہ کیوں مینٹور تھے اس کی بھی وجہ ہے. ان کی گردن میں سریا نہیں تھا. نمبر 2، وہ ہر خاص و عام کی لیڈر تھے. وہ غریب کے بھی لیڈر تھے، وہ امیر کے بھی لیڈر تھے، وہ بیوروکریٹ کے بھی لیڈر تھے، وہ پریس والے کے بھی لیڈر تھے، وہ آرٹ کونسل کے بھی لیڈر تھے، وہ جم خانہ کے بھی لیڈر تھے. وہ مطلب بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے دروازے اپنے دشمن کے لیے بھی بند نہیں کیے. جو شخص ان کے پاس آیا اس کے کام کیا. انہوں نے فون اٹھایا پہلے، بات کی بعد میں، ٹھیک ہے نا. تو اور جہاں تک ان کی سیلاب زدگان کے حوالے سے، امداد کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، ہاسپٹل دیکھ لیں، چڑیوٹ ہاسپٹل دیکھ لیں، انٹس ہاسپٹل دیکھ لیں، یہ سب کے اندر یہ شوکت خانم ہاسپٹل دیکھ لیں، یہ سب کے اندر جو ہے وہ اس بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر ہیں. اربوں روپے کی چیریٹی انہوں نے کی، اور جو فیملی کی سادگی تھی وہ بے انتہا تھی. تو یہ جب چیزیں جو ہے وہ ان کی تھیں، وہی میرے لیے ایک مینٹورزم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان جیسا بنوں. ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم ان کی سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے، ہم ویسا بن نہیں سکتے، پاکستان کو ایسا لیڈر نصیب نہیں ہوگا. تو میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ بھائی کیوں نہیں ہوگا، ہمارے پاس ان کی لائنس موجود ہے نا. ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس ان کی لائنس ہیں. ہمیں اگر ان کی لائنس پہ ہم چلیں تو ہم ویسے بن سکتے ہیں. ہم ایک ایسے منیر سے وہ کئی ایسے منیر نکال سکتے ہیں. تو اگر ہم کوشش کریں تو ہماری کوشش جو ہے جاری ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے کہ ایس ایم تنویر صاحب، ان کے صاحبزادے، آپ ہمارے کاٹی کے پیٹرن چیف ہے، اور ماشاءاللہ ہی از رننگ 3 منسٹریز ان پنجاب رائٹ ناؤ، جو کہ کیئر ٹیکر منسٹر کی حیثیت سے، منسٹر آف انڈسٹریز، منسٹر آف ایگریکلچر اینڈ منسٹر آف لیبر. 3 انڈسٹریز جو ہیں وہ اس وقت اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو بات یہ کہ اور وہی بات ہے، باپ والی بات ہے ان میں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ہمارا ساتھ ایسے ہی سلامت رکھے. اچھا فراز صاحب، آپ نے بات کی، کچھ اپنے مشکلات کا بھی آپ نے ذکر کیا، لیکن ایک جو چیز ہے جب لیڈر ہوتا ہے ہمارے یہاں ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. آپ کسی بھی منصب یا عہدے پہ پہنچے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس جادو کی چھڑی ہے اور وہ گھمائے گا اور وہ مسئلے کا حل نکل آئے گا. اسی طرح آپ کی بھی جو کمیونٹی ہے ان کو بھی بہت ساری چیزیں آپ سے ایکسپیکٹیشن، اسی طرح توقعات کا جو لیول ہوگا بہت اونچا ہی ہوگا. تو وہ کیسے پھر آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں؟ کیونکہ آبویسلی بات ہے انسان ہی ہے، وہ تو ہر چیز میں تو نہیں پورا اتر سکتا، مشکلات تو رہتی ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ میں ایک شعر کہوں گا، اس کی چھٹی نہ ہوئی جس کو سبق یاد ہوا. میں اگر کسی کی فیکٹری کے سامنے سے کچرا اٹھواؤں گا نا اپنا انفلوئنس یوز کر کے، تو دوسری فیکٹری کا کام آ جائے گا، تیسری کا آ جائے گا، چوتھا مووی بنا کے بھیجے گا، پانچواں دوسرا پرابلم ہائی لائٹ کرے گا. تو یہ ایک کنسسٹنسی آف ورک ہے. جب آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اپنا ایک آپ نے ادارہ، ہمارا مضبوط ادارہ ہے، اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، تو الحمدللہ ہم پھر جو ہے وہ ایک مشن کے بعد اگلے مشن پہ، اگلے مشن کے بعد اگلے مشن پہ، جیسے وہ آپ لوگوں کے ڈرامے سیریل چلتے ہیں نا کہ وہ دھوپ کنارہ چل رہا ہے تو وہ جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو ہر دفعہ کوئی نیا مشن آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی ڈیلی نئے مشن ہوتے ہیں کہ جی کے الیکٹرک نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے، شارٹیج ہو گئی ہے فلاں چیز کی، کے الیکٹرک کی ٹیم کو بلا لیا، ان سے بات چیت شروع کر دی. اسی درمیان جناب ہمارے پاس جو ہے وہ فون آ جاتا ہے کہ جی NLC کے ڈائریکٹر جنرل ملنا چاہتے ہیں بزنس ٹو بی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، تو پھر ہم اس پہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ ملٹیپل ٹاسکنگ ہے. ایک جگہ پہ آپ نے مائکرو لیول پہ جا کے روڈ کی جھاڑو تک دیکھنی ہے، تو دوسری جگہ پہ آپ نے صدر مملکت کو بھی وہ یا پرائم منسٹر کو بھی کہنا ہے کہ نہیں آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں، یہ چیز کرنی چاہیے. یا آپ نے اکنامک منسٹر کو یا اسٹیٹ بینک کو پالیسی دینے کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. تو دوسری جگہ آپ نے بجلی کے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے. تو یہ ایک بہت ملٹی ٹاسکنگ کام ہوتا ہے. اور آپ کے یقیناً جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسوسیشن کے ممبرز ہوں، وہ آپ کو جو ہے نا وہی سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے، آپ ہلائیں گے اور سب چیز صحیح ہو جائے گی. اور جیسے جیسے آپ کام کرتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ آپ سے ایکسپیکٹیشن لگاتے چلے لیکن آپ جاتے نے ہیں. شروع میں کہا چھڑی ہے، جیسے کہا نا پکڑ کے وہ دوسری والی وہ چھڑی میں کوشش کر رہا ہوں میرے پاس بھی آ جائے. یہی بات ہے کہ آپ جو ہے کوشش میں ہیں کہ نہ صرف اپنی کمیونٹی کے لیے بلکہ اس پاکستان ملک کے لیے کچھ کر سکیں، ڈیلیور کر سکیں. اور میں یہی چاہتی ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، اسپیشلی آپ یوتھ کی بات کی، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، اور وہ ان کو جس طرح سے آپ نے کہا نا اس پلیٹ فارم پہ آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ایسے بہت سارے بچے ہوں گے جو کہیں نہ کہیں امید تلاش کر رہے ہوں گے، امید نہیں ہوگی لیکن تلاش کر رہے ہوں گے. تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں بزنس کمیونٹی کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہوپ نہ ہاریں. دیئر از اے لائٹ ان اے ٹنل. پاکستان بہت اچھے جغرافیکل
اسٹیج پہ موجود ہے. پاکستان کا صرف وقت آنا ہے, تو لہٰذا یہاں سے بھاگ کے اپنی لیے جو ہے وہ راہیں خراب نہ کریں. دوسرا میسیج آپ کے لیے یہ ہے کہ ڈالر میں سیونگ نہ کریں, کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے آپ کے ملک کو نقصان پہنچے. تیسری بات یہ کہ یوتھ کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, وین دیر از اے ول دیر از اے وے. تو زندگی میں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا, اور جو شخص زندگی کے اندر ٹف ٹائم نہیں گزارتا, میرے حساب سے وہ زندگی کی راحتیں سہنے کے لیے بھی نہیں بنا. تو اس لیے اگر زندگی کی راحتیں سہنی ہیں تو ہر انسان کو زندگی کے اندر ٹف ٹائم دیکھنے پڑتے ہیں. بس پاکستان سے پیار کریں, پاکستان سے محبت کریں. یہ ملک ہماری بڑی کاوشوں سے, ہماری بڑوں کی کاوشوں سے حاصل کیا گیا ہے, اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ فراز صاحب آپ کے وقت کے لیے, آپ کتنا پیارے میسیج کے لیے. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ اسی طرح سے آپ کام کرتے رہیں اور یہ جو قافلہ اسی طرح رواں دوا رہے. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے مائی ریئل پاکستانی فراز الرحمان صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور اگر میں ان کی ساری گفتگو میں ایک بات میں نے جو فیل کی ہے, آپ کا جذبہ ہونا چاہیے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے. وہی جذبہ آپ کو بہت آگے لے کے جاتا ہے, اور اس جذبے کے ساتھ جو ہے ایمانداری بھی بڑی ضروری ہوتی ہے, آنیسٹی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ واقعی ہم اس ملک کے لیے کر رہے ہیں, نہ صرف اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. اور آپ یقین مانیں یہی اسی طرح کے ہمارے ریئل پاکستانی ہیں جو یہ ملک جو ہے انہوں نے اپنی اہم ذمہ داریاں جو ہے اپنے کندھوں پہ بھی لیا, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ابھی مشکل وقت ہے, کل انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا دن ہم ضرور دیکھیں گے. اور یہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے, ہم نے ایک پہ نہیں ڈالنا, سب نے مل کے کام کرنا ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.